رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں رمضان المبارک کی گزرتی ہوئی گھڑیاں اور یہ پرنور ساتھ ہیں اللہ کا حاکمی سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی عمل رمضان المبارک میں کیے ہمیں رمضان المبارک کے جانے کے بعد بھی ان اعمال پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع ہماری گفتگو بنا رہا ہوں بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، حالانکہ باہر فلیکس کے اوپر لکھا ہوا کچھ اور ہے، لیکن میں نے اس کو جب پڑھنا شروع کیا اسٹڈی کیا تو میں نے بھی اس کو ایک عنوان دیا ہے۔ فلیکس پہ جو لکھا ہوا ہے دعائے تضرع یعنی تنگ دستی کی دعا اور تعلق باللہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ تو جب میں نے اسٹڈی کیا نا تو میں نے کہا یہ تو ہر کوئی بیان کر دیتا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ایک انوکھی چیز بتاتا ہوں۔ میں نے بھی جو عنوان تیار کیا وہ یہ ہے سوالی خدا کا بندہ مصطفیٰ کا۔ یہ ایک محبتوں والا ہے کہ سوالی خدا کا اور بندہ مصطفیٰ۔ یہ میں نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ الحاکمین نے ارشاد فرمایا، آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا جو میں نے پڑھے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب یہ نہیں کہ اگر آئیں، اگر کی بات نہیں کی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ جب بھی آپ کے غلام آئے نا سَأَلَكَ سوال آپ سے کرے، رب کہتا ہے عبادی سوالی تیرے ہوں گے بندے میرے ہوں گے۔ عبادی بندے میرے ہوں گے، انی وہ میرے قریب آئیں گے، فَإِنِّي قریب بندے ہی قریب نہیں آئیں گے۔ حضور کے در پہ آنے کی وجہ سے خدا کہتا ہے میں بھی بندوں کے قریب آ جاؤں گا، اجیبو میں جواب دوں گا، دعوت الداعی جب وہ مجھے پکارے گا، اذا دعان جب بھی پکارے گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میرے بندوں مجھے پکارا کرو نا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان رکھا کرو نا۔ اپنی بات نہیں کر رہا، ابھی میں قرآن میں ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تم در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، حضور کے سوالی بن جاؤ، میں تمہیں خالی اپنا بندہ نہیں بناؤں گا، لعلہم یرشدون تمہیں مرشد بنا دوں گا۔ یرشدون یہ قرآن کا لفظ ہے، یرشدون ارشد یرشد ارشادن فہو مرشد یرشدون یرشدون مرشد بنے۔ کہا حضور کے در پہ آ جاؤ تمہیں پھر مرشد کی ضرورت نہیں ہوگی، خدا تمہیں خود ہی مرشد بنا۔ تو یہ دعا کے اندر بھی طاقت آ جائے گی۔ وہ طاقت پتہ ہے کیسے آئے گی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مکمل ہوا نا، آقا کریم نے ظاہر کردہ فرمایا، تو صحابہ کرام نے یہ راز جانتے تھے کہ خدا ویسے تو ہماری شاہ رنگ سے زیادہ قریب ہے، سن لیتا ہے ہماری دعا کو، ہماری پکار کو، لیکن اس کی مرضی جب چاہے قبول کرے جب چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن صحابہ جانتے تھے ایک ہستی ایسی ہے جس کا وسیلہ دینا تو رب اسی وقت عطا کرتا۔ وہ یہ جانتے تھے راز، کہہ پڑا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سارے کہتے ہیں
مانگنے قبول نہیں ہو رہی، قحط ختم نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ طلب کے سارے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں، آقا کریم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گے، ان کے چاچو تو زندہ ہے نا، حضرت عباس تو زندہ ہے نا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 کے اندر لکھا ہے، حضرت عمر فاروق گئے جا کے حضور کے چچا جان حضرت عباس کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہتے ہیں مولا انا نتوسل بعمرک النبی المصطفیٰ، اب عمر وسیلہ محمد مصطفیٰ کا نہیں، ان کے چچا حضرت عباس کا۔ تب یہ وسیلہ دینے کی دیر تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم ویسے تو دعا مانگ رہے تھے، قحط دور نہیں ہو رہا تھا، حضور کے نام کے وسیلے اور ان کے چچا کے وسیلے کی دعا کی، ابھی ہاتھ چہرے سے نیچے نہیں آئے تھے تب تک جلال نے بارش برسا۔ تو یہ جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہدیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم لائے حدیث قدسی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے 4 چیزیں ہیں، ایک میری ہے، ایک تیری ہے، ایک تیری اور میری ہے، ایک تیری اور تیرے بندوں کی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ جو میری جو چیز ہے نا اللہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم نے عبادت کرنی ہے تو مجھے خدا کی عبادت، یہ میری چیز ہے۔ جو تیری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندے تو جب بھی مجھے پکارے گا نا سب سے پہلے تجھے لبیک خدا کہے گا، یہ دوسری چیز۔ اور جو تیری اور میری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بندے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم تعلق مجھ سے جوڑنا، دعائیں مجھ سے مانگنا، بروز قیامت تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں بغیر حساب و کتاب کرنا۔ اور جو چوتھی چیز جو تیری اور تیرے بندوں کی ہے وہ یہ کہ تو جو اپنے لیے پسند کرے نا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا۔ جب یہ عمل زندگیوں میں لے آؤ گے نا تو تم دنیا میں چلتے پھرتے دنیا کے انسان نہیں کہلاؤ گے بلکہ دنیا میں رہ کے بھی تم جنتی کہلانا چاہیے۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ساتھ جڑنا ہے نا اس بات کا مکمل ایسے تو نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز رب ذوالجلال نے دعا کو بنایا ہوا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا تو ہے ہی عبادت۔ الدعاء مفتاح الرحمہ، رحمت کی چابی اللہ نے دعا کو بنایا۔ لا ترد البلاء الا الدعاء، کوئی آزمائش ہو جب تم دعا کرتے ہو رب آزمائش دور کر دیتا ہے۔ ولا یزید فی العمر الا الدعاء، جانتے ہو نا کہ تاکہ عمرہ انجلا میں اضافہ کر دے گے حتیٰ چک کے اللہ نے بولو دعا منگیا کرو، دعا کے صدقے رب ذوالجلال تمہاری عمر میں اضافہ کرنا۔ تو یہ واقعی ہماری گفتگو مکمل کہ جب سوالی ہم حضور کے در کا بنے تو پھر ہم بندے خدا کے بن جایا کریں۔ اس بات کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں جب یہ نام پڑھتا ہوں نا تو آپ کو بھی تعارف ایک چھوٹا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کو یہ بتائے کہ یہ بات حضرت انس بن مالک نے کہی ہے تو آپ کو یہ بات یاد آنی چاہیے کہ یہ وہی انس بن مالک، حضرت انس بن مالک وہ ہے جن کی والدہ جو ہے نا جب ان کو گھٹی دیتی تھی نا تو کہتی تھی پڑھ محمد 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 محمد۔ حضور کے چچا بدبخت ابو لہب ابو جہل آ کر کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو آگے سے حضرت انس کی والدہ تڑپ کر کہتی میں اور کچھ نہیں کر رہی، اپنے بچے کو محمد ہی بنا رہی ہوں، میں حضور کا عشق سکھا رہی ہوں۔ یہ حضرت انس بن مالک 10 سال کی خدمت، 10 سال کے تھے تو آپ کی والدہ نے حضور کی خدمت میں لا کے کیا تہاڈا نوکر آ گیا ہے وہ اپنی والدہ عشق قبول کر لے۔ یہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ کو میں وہ بات نہ بتاؤں جو میرے کانوں میں محمد مصطفیٰ سے تو صحابہ کرام نے کہا انس بن مالک کو بھائی انس بتائے نا، کہتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بات بتائی، انہوں نے کہا ایک بندہ تھا انصار کا، حضور سے بڑا عشق کرتا تھا، نام تھا اس کا ابو معلق۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابو معلق، بڑا حضور سے عشق کرتا تھا۔ آپ کو بتانے لگا وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے اور پھر حضور کے ساتھ جڑ کے مانگے، کرم کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ نا سفر
کر رہا تھا رستے میں چور آ گئے. چور نے کہا ہم تمہارے پاس سارا سامان چھینیں گے. سارا سامان چھیننے لگے. سارا سامان جب چھین لیا نا تو ابو معلق کہتے ہیں انہوں نے جب جانے لگے ان کا نہیں تم دوسروں کو بتا دو گے اس لیے ہم تمہیں قتل کر کے لائیں گے. ابو معلق ڈر گئے کہتے ہیں مجھے قتل کریں گے. کہتے ہیں اچھا چلو قتل بعد میں کر لینا پہلے 4 رکعت نماز تو ادا کر لو. 4 رکعت نماز تو ادا کر لے. جب ٹھیک ہے نماز ادا کر لو. آپ نے نا سر سجدے میں رکھا. جب چوتھی رکعت میں پہنچے نا آپ نے دعا کی. آپ نے کہا یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید انک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یرام اغثنی اغثنی اعوذ بک من شر ھذا الاسم. تڑپ کر کہتے ہیں او میرے خدا جو خالی میرا خدا نہیں محمد مصطفیٰ کا بھی خدا ہے. وہ جو محبتیں کرنے والا ہے جو بانٹنے والا ہے محبتیں جو ہمیشہ فیصلے کرنے والا ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی جس کی عزتوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے کوئی اس کو گھٹا نہیں سکتا. مجھے اس چور سے نجات دے مجھے بچا لے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا ابھی یہ دعا 3 مرتبہ کرنے کی دیر تھی. ایک گھڑ سوار کے بندہ آیا اس نے تیر چلایا چور کے سینے میں لگا چور وہیں پر مر گیا. جب چور مرا نا تو وہ وہی گھڑ سوار رکا تو یہ ابو معلق انصاری تڑپ کر اس کو کہتے ہیں گھڑ سوار تو ہے کون؟ اس نے نقاب ہٹا کے کہا میں اللہ کی طرف سے آسمان سے بھیجا ہوا فرشتہ. وہ کہتے ہیں میں آیا حدیث کے الفاظ اپنے نہیں بیان کر رہا. آپ بے شک جا کے پڑھ لیجیے اپنی بات کی آتی ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں آسمان سے اللہ کا فرشتہ آیا ہوں اور اللہ نے جب تمہیں ایک مرتبہ دعا مانگی تھی نا تو سارے آسمانوں کے رحمتوں کے دروازے کھٹکنا شروع ہو گئے. جب تمہیں دوسری مرتبہ دعا مانگی تھی تو ملائکہ نے چیخنا شروع کر دیا تھا. وہ جب تیسری مرتبہ دعا مانگی نا تو اللہ نے آواز دے کر کہا اس بندے کی جا کر مدد کرو. یہ بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں یہ محمد مصطفیٰ کے طرح غلام. تو جب حضور کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو پھر سوالی مصطفیٰ کا ہوتا ہے لیکن بندہ پھر وہ خدا کا بن جاتا ہے اور پھر جلال اس کو ایسا رشد عطا کرتا ہے ایسی ہدایت عطا کرتا ہے کہ پھر اس کو مرشد کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود مرشد بن کے دوسروں کو ہدایت عطا کرتا ہے. ایک نبی آدمی کا بول بالا کر دیا خواب کے ذروں کو حمد و شیخ سلیہ کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور کے در کا نوکر بن کے اللہ کے بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا